الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وقال عز من قائل ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال عز من قائل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد اہل حدیث گورے گاؤں کے قابل احترام ذمہ داران، اس مسجد کے محترم امام و خطیب برادرم عبید اللہ محمدی حافظہ اللہ، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اسی طرح سے آج کے اس اجتماع کے اس پروگرام کے معزز خطباء اور منتظمین، خصوصیت کے ساتھ برادرم شیخ احسان اللہ عبدالمجید مدنی حافظہ اللہ، اسی طرح سے امبرناتھ کی قدیم اہل حدیث مسجد کے موقر امام و خطیب محترم فضیلت الشیخ عبدالعلی فیضی حافظہ اللہ، آپ تمام حاضرین، آپ کے سامنے جس عنوان پر چند باتیں عرض کرنی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے عقیدے کا ایک بہت ہی اہم اور بنیادی موضوع ہے. جب عقیدہ کہا جائے تو اس میں 6 باتیں آتی ہیں، اور اگر خاص کر دیا جائے عقیدہ توحید تو 6 باتوں میں سے پہلی بات شامل ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. ایمان کے 6 ارکان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، اسی طرح سے آخرت پر ایمان، اسی طرح سے تقدیر پر ایمان، اچھی ہو بری ہو، کڑوی ہو یا میٹھی ہو، تقدیر پر ایمان. تو یہ 6 ارکان جو ایمان کے ہیں، انہی کو اسلامی عقائد کہا جاتا ہے. جب آپ کہیں عقیدہ تو یہ 6 باتیں اس کے اندر شامل ہو جائیں گی. اب اگر آپ عقیدے کے 6 ابواب میں سے ایک باب جو توحید سے متعلق ہے، پہلے والی بات ایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، جو ایمان کے 6 ارکان میں سے پہلا رکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، تو یہ وہ ہے پہلا رکن جس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے. تو بہرحال یہ جو عنوان ہے ابھی آپ نے سنا کہ عذاب قبر کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، جس میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سرسری طور پر عذاب قبر، ایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان جو رکھنا ضروری ہے ہم سب کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ایمان آخرت پر بھی ہو. تو آخرت پر ایمان کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں، اس بات کا یقین رکھیں کہ ہماری موت ہو جائے گی اور مرنے کے بعد پہلی منزل جس سے ہمیں گزرنا ہوگا وہ قبر کی منزل ہے.
یا برزخ کی منزل ہے. تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت پیش آئے گی. قبر کی منزل ہے یا برزخ کی منزل ہے, اور پھر اس کے بعد ساری منزلیں جو ہوں گی وہ آئیں گی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا, سور پھونکا جائے گا تو ساری دنیا فنا ہو جائے گی, سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ جو مر چکے ہوں گے وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے محشر میں جمع ہوں گے. ٹھیک ہے. اب محشر میں جو کچھ ہوگا کیا ہوگا؟ اس میں حساب ہوگا عدل و انصاف کے ساتھ, اور حساب کے مطابق ان کو بدلہ دیا جائے گا. اچھے کو اچھا بدلہ دیا جائے گا, برے کو برا بدلہ دیا جائے گا, ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی اپنے کیے کا ثمرہ, اس کا انجام, اس کا نتیجہ اچھا ہوگا تو اچھا اور برا ہوگا تو برا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. ان شرن فشر و ان خیرن فخیر. اگر اچھا کیا ہوگا تو اچھا بدلہ, اور برا کیا ہوگا تو اس کا بدلہ برا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ایک ذرہ بھی بھلائی کیا ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے ایک ذرہ شر برائی کا کیا ہوگا یرہ, وہ بھی دیکھے گا. تو حساب و کتاب ہوگا. ٹھیک ہے. حساب و کتاب کے بعد جو نتیجہ آئے گا, نتیجہ, اس نتیجے کے اعتبار سے نیک کاروں کو بدلے کے طور پر جنت دی جائے گی, اور بدکاروں کو, بدعملوں کو, گنہگاروں کو یا ایسے ہی کفار و مشرکین کو ان کے سزا کے طور پر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. جو کفر اور شرک پر مرے ہوں گے بغیر توبہ کے, وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو ڈال دیے جائیں گے, اس سے نکالے نہیں جائیں گے. اور جو کسی گناہ کبیرہ کی بنیاد پر جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اپنی سزا بھگت کر کے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نکالا جائے گا, اور پھر وہ جنت کے مستحق بنائے جائیں گے جس درجے کے قابل ہوں گے. یہ پورا کیا ہے؟ یہ پورا آخرت ہے. یعنی مرنا اور مرنے کے بعد قبر کہہ لیں یا برزخ کہہ لیں, یہ پورا کیا ہے؟ یہ پورا کا پورا سلسلہ یہ آخرت ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے آخرت پر ایمان رکھنا, تو کس کس چیز پر ایمان رکھنا ہے؟ موت کی سچائی پر, کہ مرنا ہے, مرنے کے بعد برزخ سے گزرنا ہے. قبر میں بھی جا سکتے ہیں, اور سب لوگ قبر میں نہیں جاتے نا, سب لوگ قبر میں نہیں جاتے ہیں. تو کیا جو قبر میں نہیں جائے گا اس کو عذاب نہیں ہوگا؟ یا جو قبر میں نہیں جائے گا اس کو نعمت نہیں ملے گی؟ ملے گی. وہ قبر میں نہیں جائے گا, لیکن مرنے کے بعد سے لے کر دوبارہ اٹھائے جانے تک, دوبارہ زندہ کیے جانے تک کا جو بیچ کا جو پیریڈ ہے, یہ چاہے وہ قبر میں دفنایا گیا ہو, یا اسے جلا دیا گیا ہو, یا اسے سمندر کی مچھلیوں نے کھا لیا ہو, یا مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ میں اس کے چیتھڑے جسم کے ٹکڑے اور گوشت اور ہڈیاں سب ادھر ادھر تہس نہس ہو گئی ہوں, جو بھی ہوا ہو, بہرحال اسی پیریڈ کو مرنے کے بعد سے لے کر کے دوبارہ اٹھائے جانے تک, دوبارہ زندہ ہونے تک کا جو مرحلہ ہے, اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام برزخ ہے. برزخ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آڑ. برزخ کے معنی ڈیوائیڈر, پارٹیشن. یہ کون سا پارٹیشن ہے؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے بیچ کا حصہ, اسی کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. مرنے کے بعد ان کے پیچھے برزخ ہوگا, إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور یہ کب تک رہے گا؟ اس دن تک جس دن ان کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں رہے کہ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی قبر میں دفنایا گیا ہو تو ہی اس کو اس کی بدعملی کی سزا ملے, قبر میں اس کو عذاب ملے. لیکن اگر قبر میں دفنایا نہیں گیا ہے تو اس کو کیا عذاب نہیں ملے گا؟ اس کو عذاب ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اور جیسے قبر میں عذاب ہوگا گنہگاروں کو, کافروں کو, منافقوں کو, فاسقوں کو, بدعملوں کو, بدکرداروں کو, ایسے ہی نیک عمل کرنے والوں کو, کفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب, تو مشرکین کو, کفار کو, مشرکین کو, منافقین کو اللہ کی طرف سے عذاب. تو ایمان والوں کو, صالحین کو, متقیوں کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک عمل کرنے والوں کو کیا ملے گا؟ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں بھی ملیں گی,
اور یہ نعمتیں جسم کو بھی ملیں گی، روح کو بھی ملیں گی۔ عذاب جو ملے گا وہ جسم کو بھی ملے گا اور روح کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر قبر میں داخل کیا گیا تب تو بہت سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اسے، یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ قبر میں کیسے عذاب ہوگا، قبر میں کیسے نعمتیں ملیں گی۔ اس لیے اپنے آپ میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، اور اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے کہ بہت سارے عقل پرستوں نے، جو ہر چیز کو اپنی عقل پر پرکھنے والے لوگ ہیں، ایسے عقل پرستوں نے عذاب قبر کا، نعمت قبر کا انکار کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اور ابھی جب بات آئے گی کہ قبر کے اندر کیا ہوگا، ایمان والوں کو، متقیوں کو، صالحین کو کیا ہوگا، نعمت کیا ملے گی، اور چونکہ نعمت کی بات زیادہ نہیں کرنی ہے، عذاب کی بات کرنی ہے، تو عذاب کیسے کیسے ملے گا مشرکین کو، کفار کو، بدعملوں کو۔ تو آپ جب باتیں اس کی سنیں گے نا، جو باتیں ہیں، تو آپ سوچیں گے کہ ایمان والا تو ماننے کے لیے تیار ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، چونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ غیب سے ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے وہ نہیں ہوتا، وہ 9 من مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ اللہ کے کلام میں وہ بات آ گئی اور اللہ کے نبی کی سنت میں وہ بات آ گئی، تو ہمارا یقین ایک دم پختہ ہو جانا چاہیے کہ بالکل سچ ایسے ہی ہوگا۔ کیفیت کیا ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس بات کا یقین ہے کہ جو کچھ اللہ کے کلام میں آیا ہے، جو کچھ اللہ کے نبی کے فرمان میں آیا ہے، وہ بالکل سچ ہے اور یقیناً وہ ہو کے رہے گا۔ خیر، تو ایک طبقہ ایسا ہے عقل پرستوں کا، اور ایک فرقہ ہے معتزلہ نام کا ایک فرقہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ فرقہ پرانا ہے، بہت پرانا ہے، تابعین کے دور کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آج وہ فرقہ اس نام سے تو دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کے عقیدے، اس کے نظریات، اس کی سوچ، اس کا طور طریقہ آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو اس نام کا فرقہ موجود نہیں ہے، دوسرے نام سے فرقے موجود ہیں، اور وہی عقیدے رکھتے ہیں جو معتزلہ رکھتے تھے، یعنی گمراہی آج بھی موجود ہے۔ یہ وہی فرقہ ہے جو ہر چیز کو عقل پر پرکھتا ہے، ٹھیک ہے، جو بات سمجھ میں آ جائے مانتا ہے، جو سمجھ میں نہیں آئے وہ نہیں مانتا، اسی لیے وہ عذاب قبر کا بھی انکار کرتا ہے، عذاب قبر کا بھی۔ اور یہ بات ابھی واضح ہوگی جب ہم یہ بات کریں گے کہ قبر میں کیا ہوگا۔ تو جو کچھ قبر میں ہونے والا ہے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے وہ نہیں مانتے، اور ہمارا چونکہ ایمان ہے اس لیے ہم تسلیم کرتے، ایمان والے۔ بہرحال تو ایک بات تو یہ ہمیں جاننی ہے سب سے بنیادی طور پر کہ عذاب قبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قبر میں جائے گا تو ہی عذاب ہوگا، بلکہ مر گیا، موت کسی بھی شکل میں آئی ہو، کسی بھی حالت میں آئی ہو، وہ لوگوں کے ہاتھ میں لاش آئی نہیں آئی، اسے دفنایا گیا نہیں دفنایا گیا، یا جیسا کہ غیر مسلموں کے ہاں طریقہ چلتا ہے نا کہ وہ اپنی مردوں کو جلا دیتے ہیں، جلانے کا طریقہ چلتا ہے، تو جلنے کے بعد راکھ ہو جاتی ہے لاش۔ اب وہ راکھ کو کہیں لے جا کر کے لوگ دفنا دیتے ہیں، تو چاہے اسے دفنا دیں یا اسے مسل کر کے، اسے پاؤڈر بنا کر کے فضا میں اڑا دیں، سمندر کے اندر ڈال دیں، کچھ بھی کر دیں، بہرحال برزخ یعنی مرنے کے بعد سے لے کر کے دوبارہ اٹھائے جانے کے بیچ کا جو پیریڈ ہے، اس میں ایمان والوں کو نعمتیں ملیں گی، ایمان والوں کے جسموں کو بھی نعمت ملے گی، اور ان کی روحوں کو بھی نعمت ملے گی، اور بے ایمانوں کو، کفار مشرکین کو اور بد عملوں کو، میرے بھائیوں، اس پیریڈ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ملے گا، جسم پر بھی عذاب آئے گا اور روح پر بھی عذاب آئے گا۔ اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن کریم کی 1-2 آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کی وضاحت اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ معلوم پڑنا بھی چاہیے کہ کیا دلیل ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں عذاب ہونے کی دلیل کیا ہے قرآن کی آیت میں، قبر کے عذاب کی کیا دلیل ہے اللہ کے نبی کی حدیثوں میں۔ اس لیے 1-2 آیتیں ذہن میں رہنی چاہیے ہمیشہ۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں موضوع لمبا ہے، بہت سارے گوشے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ عقیدے کا موضوع ہے، ایمان بالیوم الآخر کا ایک بنیادی موضوع ہے، اس لیے آپ کے سامنے ذمہ داروں نے اس موضوع کو مقرر کیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمانی تربیت ہو اور ہم سب اپنی ایمان کی، اپنے عمل کی اصلاح کریں،
تاکہ مرنے کے بعد جو پہلی منزل قبر والی ہے اس کا سامنا کرنا پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نجات اور کامیابی عطا فرما دے. اور وہاں نجات مل گئی اگر پہلی منزل میں آخرت کی قبر میں, تو اس کے بعد والی منزل بھی آسان ہو جائے گی. اور اگر یہی مشکل ہو گئی تو بعد والی منزلیں اور زیادہ مشکل ہو جائیں گی, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا ہے. قرآن کریم کی ایک دو آیتیں جو پڑھی گئی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اچھی طرح سے خالی ترجمہ سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی, ٹھیک ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آگ یعنی جہنم پر لوگوں کو صبح شام پیش کیا جائے گا. کس کو؟ آل فرعون کو. آل فرعون, فرعون کے گھر والوں کو آل فرعون نہیں کہا جاتا ہے, اس کے جو گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں اس کو ماننے والے آل فرعون ہیں. اس کو ماننے والے ہے نا جو بھی ہیں وہ کون ہے؟ وہ آل فرعون ہیں. تو فرعون والے جو ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے, پیش کیا جا رہا ہے صبح شام جہنم پر. النار یعرضون علیہا, جہنم پر ان کو پیش کیا جاتا ہے. غدواً صبح اور عشیاً شام, صبح شام پیش کیا جاتا, دکھایا جاتا ہے یہ دیکھ لو یہ جہنم کا عذاب ہے. فائنلی تم کو اس جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا, اس میں جلائے جاؤ گے. ٹھیک ہے, پیش کیا جاتا ہے. جہنم میں ڈالا نہیں جاتا ہے, جہنم کا نظارہ کروایا جاتا ہے. اس کی گرمی, اس کی لپٹ ہے نا, اس کی جلن, اس کی تمش, یہ سب کیا ہے ان کو دکھا کر کے پیش کیا جاتا ہے. یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. اس کے بعد آگے کیا کہتا ہے اسی آیت کریمہ کے اندر غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعہ, اور جس دن قیامت قائم ہوگی ادخلوا آل فرعون اشد العذاب, اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا سارے فرعونیوں کو نہایت سخت عذاب میں ڈال دو. اب دو باتیں آ گئی نا سمجھ میں. ایک بات کیا آئی کہ فرعونیوں کو صبح شام جہنم پر پیش کیا جاتا ہے, اور آگے کیا کہا جا رہا ہے جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اللہ فرمائے گا فرعونیوں کو سخت عذاب میں ڈال دو. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب یہ صبح شام جو پیش کیا جاتا ہے یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ وہی برزخ والا عذاب ہے. یہ وہی برزخ والا عذاب, قبر والا عذاب, داخل کیے گئے ہوں یا نہ داخل کیے گئے ہوں. بھئی آل فرعون کی بات چل رہی ہے تو آل فرعون, جب وہ فرعون کا دور تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ فرعون یہ لقب ہے, اس وقت جو مصر کے بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کا لقب کیا تھا؟ فرعون ہوا کرتا تھا. نام تھا اس کا رامسیس, اور رامسیس بھی کئی ہیں, رامسیس 1 2 3. یہ رامسیس ثانی ہے جس کو فرعون ہم کہہ رہے ہیں نا, موسیٰ کے زمانے والا فرعون علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے والا جو فرعون ہے اس کا نام ہے رامسیس الثانی, سیکنڈ رامسیس. اس کی جو ماننے والے تھے ان سب کے بارے میں کہا جا رہا ہے. ہم لوگوں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پر ایمان لانے والے ان کو نجات دینا چاہا, آگے آگے موسیٰ علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے آگے آگے چل رہے ہیں, اور پیچھے سے فرعون اور فرعون کا لشکر مقابلہ پیچھا کر رہا ہے. چلتے چلتے سامنے سمندر آ گیا اور پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر. فرعون اتنا ظالم, جابر, طاقتور, اپنے رب کو, اپنے آپ کو سب سے اعلیٰ رب کہنے والا فرعون. اتنا مشکل مرحلہ تھا. اس وقت ایمان کی پختگی ہی انسان کو بچا سکتی ہے. استقامت کیسے ہوگی؟ سچے ایمان کی بنیاد پر آدمی سنبھلے گا ورنہ سنبھل نہیں سکے گا. بہرحال انسانی کمزوری, انسانی تقاضے کی بنیاد پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے کچھ لوگوں نے کیا کہا؟ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ, اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو پکڑ لیے جائیں گے, اب تو سامنے سمندر ہے, آگے جانے کا راستہ نہیں, پیچھے سے لشکر ہے, اب تو پکڑے جائے بغیر کوئی چارہ, اب تو مارے جائیں گے ہم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین, ہرگز نہیں,
میرا رب میرے ساتھ میں ہے، مجھے ضرور راستہ نکالے گا، نجات پانے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ضرور بتلائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ لاٹھی مارو اور سمندر کے دو حصے ہو جائیں گے اور بیچ میں خشک راستہ نکل جائے گا، اس خشک راستے سے آپ اور آپ کے سارے ایمان لانے والے باہر نکل جاؤ۔ سب تو نکل گئے، فرعون نے سوچا ہم بھی نکل جاتے ہیں اور اس کی قوم بھی، اس کے آل بھی نکل جائیں، لیکن ہوا کیا؟ سب کے سب ڈبو دیے گئے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سب کے سب ڈبوئے گئے تھے کہ نہیں ڈبوئے گئے تھے؟ موسیٰ کی لاش کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نشانی فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اللہ نے کیا فرمایا؟ آج ہم تجھے تیرے جسم کو بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے، نصیحت بن جائے۔ آج بھی مصر کے میوزیم میں فرعون کی لاش رکھی ہوئی میرے بھائیوں۔ بہرحال خلاصے کلام کیا ہے کہ یہ تو نکل گئے موسیٰ علیہ السلام اور ایمان لانے والے، اور فرعون کی پوری فوج غرقاب ہو گئی نہیں غرقاب ہو گئی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ڈوب گئے تھے، ان کو کس نے اٹھایا، کہاں دفنایا، نہیں دفنایا، کوئی عطا پتہ ہے؟ بات سمجھ میں سامنے جو قرآن کی آیت ہے وہ یہ کہہ رہی کہ سب کے سب کو سمندر نے کھا لیا ہے کہ نہیں، سب کے سب ڈوب کے ختم ہو گئے اسی کے اندر۔ تو بھائی قبر میں تو نہیں گئے وہ، اور اگر گئے بھی تو کون گئے، کتنے گئے، نہیں گئے ہمیں نہیں معلوم، لیکن اللہ فرماتا ہے کیا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح شام جہنم پر پیش کیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ قبر میں دفنائے گئے ہوں تو بھی پیش کیے جائیں گے، اور نہ دفنائے گئے ہوں تو بھی قبر کا عذاب ہوگا۔ یہ جو صبح شام پیش کرنے والا مسئلہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اگر مشرک ہے، کافر ہے اور فاسق ہے، فاجر ہے، بدعمل ہے، تو قبر میں اس کو کیا ہوتا ہے میرے بھائیو؟ قبر میں اس کو عذاب ہوتا ہے۔ قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے اس کی تفصیل تو آئے گی۔ اس کے اندر حدیث کے اندر یہ بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک دروازہ جہنم کی طرف کھول دیا جاتا ہے، فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ، جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، اور اس جہنم کی گرمی، اس کی تپش، اس کی لپٹ اور اس کے دھوئیں، اس کی شدت اس کی طرف آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے افرشوا لہ من النار، جہنم کی آگ کا بستر لگا دو اس کے لیے۔ یہ سب ہوگا، یہ سب ہوگا، اور یہ سب قبر میں ہوگا یا دفنایا نہیں گیا ہے تو برزخ کے پیریڈ میں ہوگا، جہاں بھی آدمی رہے، جہاں بھی رہے، راکھ کی شکل میں رہے، ہوا میں اڑا دی گئی ہو راکھ، پانی میں پھینک دی گئی ہو، یا راج گھاٹ کی طرح زمین کے اندر دفن کر کے اس کو بھی قبر کی شکل دے دی گئی ہو، جو بھی کیا گیا ہو، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ آل فرعون کی بات چل رہی ہے کہ ان کو پیش کیا جاتا صبح شام جہنم کے اوپر، اور قیامت کا دن جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ ان کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ تو قیامت کے عذاب کا بھی ذکر آ گیا اس آیت کریمہ کے اندر، اور صبح شام جہنم پر پیش کیے جانے، یعنی وہی جو گرمی آئے گی، وہ جو آگ کی شدت آئے گی، اس کی جو سوزش، اس کی تپش اور لپٹ آئے گی، یہ قبر کا عذاب ہے، برزخ کا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت کریمہ قبر کے عذاب کے سلسلے میں ایک بہت ہی معتبر دلیل ہے، اور امام قرطبی نے، امام ابن جریر طبری نے اور دیگر مفسرین نے اپنی تفسیر کی کتابوں کے اندر بہت سارے آثار کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ صاف دلیل ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم ضرور عذاب کا مزہ چکھائیں گے، من العذاب الادنا، معمولی عذاب کا مزہ، چھوٹے عذاب کا، ادنا عذاب کا مزہ چکھائیں گے، دون العذاب الاکبر، بہت بڑے عذاب کے علاوہ۔ تو بہت بڑا عذاب تو جہنم کے اندر ہوگا، وہ کب ہوگا؟ جب قیامت قائم ہوگی، حساب و کتاب ہو جائے گا، تب اس کے اندر ڈالا جائے گا۔ لیکن یہ ادنا عذاب جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے من العذاب الادنا، چھوٹا والا عذاب، یہ عذاب کون سا ہے؟ قبر کا عذاب ہے۔ یہ عذاب کون سا ہے؟ قبر کا یا برزخ کا، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ عذاب ہے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے
کہ اگر ہماری لاش کو جلا دیا گیا ہے، راکھ بنا کر کے اسے سمندر کے حوالے کر دیا گیا ہے، تو ہم کہاں سے وجود میں آئیں گے؟ مشرکین کا، کفار کا یہ نظریہ ہے کہ عذاب کی بات آئے کیوں، عذاب کا نتیجہ آئے کیوں، جلا کر کے وجود ہی ختم کر دیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس رب نے جس نے ہم کو، آپ کو، کائنات کو بغیر کسی مثال کے پیدا کیا ہے، بھلا اس کو دوبارہ پیدا کرنے میں کوئی تکلیف آئے گی؟ جب راکھ بھی نہیں تھی تو اللہ نے پیدا کر دیا، تو اب تو اسی اللہ کا پیدا کیا ہوا جسم تھا، اس کو اللہ کی پیدا کی ہوئی آگ سے جلایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین پر پھینکا گیا، اللہ کی مخلوق ہوا کے حوالے کیا گیا، اللہ کے سمندر کے اندر ڈالا گیا، تو یہ ساری مخلوق تو اللہ ہی کی ہے۔ اللہ جب کہے گا ساری مخلوق نکال کر کے، ساری راکھ نکال کر کے دے دے گی کہ نہیں دے دے گی؟ صحیح بخاری کا، صحیح مسلم کا واقعہ یہاں پر ذکر کر دینا شاید مناسب ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک شخص کا واقعہ، رجل اسرف علی نفسہ، ایک شخص جس نے اپنی ذات پر ظلم کیا تھا، یعنی بہت بڑا گنہگار تھا، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، نفاق بھی ہے نا، بدعملی بھی ہے، بدکرداری بھی ہے وغیرہ، ایسا سمجھیں، یعنی بہت زیادہ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا، گناہ پر گناہ کرنے والا۔ ایسے شخص نے جب سوچا، اس کی موت کا ٹائم آیا، تو اس نے سوچا کہ یار میں مر جاؤں گا، تو مرنے کے بعد اگر مجھے قبر میں دفن کر دیا گیا تو مجھے جیسے سارے مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے، میں بھی نکلوں گا، اللہ کے سامنے پیش کر دیا جاؤں گا، حساب و کتاب ہوگا، جہنم میں ڈالا جاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کر دی۔ چالاک تھا بہت زیادہ، ہے نا، اپنی ذہانت کا، اپنی عقل پرستی کا، عقل کا استعمال کیا اس نے۔ ٹھیک ہے، بہرحال میرے بھائیوں، اس نے کہا، اے میرے بچوں، اذا انا مت، جب میری موت ہو جائے، فاحرقونی، تو مجھے جلا دینا، وطحنونی، اور میری راکھ کو پیس کر کے اسے پاؤڈر باریک بنا دینا، ثم ذرونی فی الریاح، اور پھر مجھے ہواؤں، طوفانی ہوا کے میں اڑا دینا میری راکھ کو۔ ایسا کر دینا۔ اب ایسا جب کر دو گے تم، تو اب اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر رہا اور مجھے واقعی دوبارہ پیدا کر کے کھڑا کر دیا، زندہ کر دیا، تب تو اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسی سزا دے گا، ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب اللہ کسی کو نہیں دے گا۔ لیکن اگر بچ گیا تو اچھا ہے۔ بہرحال اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ باتیں اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کے بتائے بغیر ہمیں اس کے جاننے کا کوئی سورس نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایک ہی سورس ہے، ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی سورس ہے اور وہی معتبر سورس ہے، اور کوئی سورس برابر قابل اعتبار مستند نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس زمین سے کہے گا جس زمین پر اس کی راکھ اڑ کر کے پھیل گئی ہے، کوئی ذرہ کہاں گیا، کچھ پتہ نہیں، کچھ بر میں گیا، کچھ بحر میں گیا، کوئی پتہ نہیں کہاں گیا۔ اللہ تبارک و تعالی یقول للارض، زمین سے کہے گا، چاہے خشکی ہو یا تری ہو، اللہ فرمائے گا عدی ما اخذتی، زمین تو میری مخلوق ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، تو نے جو کچھ لیا ہے سب باہر نکال دے۔ اللہ کیا فرمائے گا؟ عدی ما اخذتی، جو کچھ تو نے لیا ہے وہ کیا کر دے، وہ باہر نکال۔ اتنا کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ آدمی جس نے یہ ساری بات کہی تھی اپنے بیٹوں سے، جلا دینا اور اسے پیس کے باریک کر دینا، اڑا دینا، وہ ایک انسان کی شکل میں کھڑا ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، ما حملک علی ما فعلت ما صنعت، ذرا یہ بتا بندے کہ جو کچھ تو نے کیا، ایسا تو نے کیوں کیا، تو نے کیا سمجھا تھا؟ تو بندہ کیا کہے گا؟ وہ کہ اللہ، میں نے یہ سوچا تھا کہ
تیرے عذاب سے میں کیسے بچوں گا؟ اتنا مجرم، اتنا بڑا گنہگار، صبح شام گناہوں پر گناہ کرنے والا آدمی، تیرا ڈر مجھے اتنا زیادہ تھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ایک لفظ میں جواب دے گا، مخافتک یا رب، اے پروردگار تیرے رب نے، تیرے خوف نے، تیرے ڈر نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا، مارے ڈر کے میں نے ایسا کیا تھا اللہ، تیرا ڈر مجھے بہت تھا کہ تیرے عذاب سے، تیری گرفت سے، تیرے پکڑ سے میں کیسے بچوں گا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخش دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخش دے گا حساب و کتاب والے دن۔ یہاں علماء نے کافی بات بھی کی ہے۔ ایک آدمی کیا کہتا ہے، اگر اللہ مجھ پر قادر ہوا اور مجھے دوبارہ جمع کر کے پیدا کر دیا، زندہ کر دیا، تو مجھے ایسا عذاب دے گا جیسا عذاب کسی کو نہیں دے گا۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اس کو یقین نہیں تھا، ایمان نہیں تھا، تو اللہ نے اسے بخش کیسے دیا؟ ایک سوال ہے امت کے علماء کے ہاں۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ بحث کر رہے ہیں، دیگر شارحین حدیث جنہوں نے بخاری کی شرح لکھی، مسلم کی، کافی بحث کر رہے ہیں، لیکن اس کا خلاصہ، بات لمبی نہ ہو، ایک لفظ میں اس کا جواب ہے، وہ آدمی اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کر رہا تھا، اسے اللہ کی قدرت کا علم نہیں تھا، وہ جاہل تھا، اسے اللہ کی قدرت کا علم نہیں تھا، جہالت کی بنیاد پر وہ ایسا کر رہا تھا۔ اور ایک صفت قدرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت، ایک صفت قدرت کی جو صفت ہے، اسی ایک صفت پر اسے کے بارے میں اسے علم نہیں تھا، بقیہ ساری چیزوں کے بارے میں اسے علم تھا، اسی لیے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر بھی تھا، اس کا خوف بھی تھا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اگر اسے تمام چیزوں کا علم ہے اور یقین بھی ہے اور اللہ سے ڈرتا بھی ہے وہ، اور مارے ڈر کے اس نے ایسا کیا کیونکہ اسے علم نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ میرے راکھ کے ذرے کو بھی اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا، تو اگر ساری چیزوں کا علم ہے، یقین ہے، ایمان ہے، اور اگر کسی ایک صفت سے آدمی نادان ہے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا۔ بہرحال بتانا صرف کیا ہے کہ راکھ کی شکل میں بھی ہو تب بھی عذاب ہوگا اسے، تب بھی اسے کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کرے گا۔ اس لیے عذاب قبر کا مطلب ہے عذاب برزخ، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ خیر، میں بات یہ کر رہا تھا، ایک اور آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے دین سے، میری توحید سے، میری کتاب سے، میرے نبی کی سنت سے، جو اس سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، ایمان نہیں لائے گا، یقین نہیں کرے گا، نہیں مانے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو یقیناً اس کی زندگی اجیرن ہوگی، اس کی زندگی کیا ہوگی؟ اجیرن ہوگی، تنگ ہوگی، پریشان حال ہوگی، اس کی زندگی کیا ہوگی؟ بہت ہی زیادہ دشوار گزار، پریشان کن زندگی ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اس کو جب اٹھائیں گے تو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین کا شبہ اتفاق ہے کہ اس سے مراد وہ جو تنگ زندگی ہے نا، معیشتاً ضنکا، زندگی تنگ ہوگی، اس زندگی سے مراد قبر کا عذاب ہے۔ اس تنگ زندگی، پریشان کن زندگی، اذیت والی زندگی، مصیبت والی زندگی، یہ جو زندگی ہے تنگ زندگی، یہ کون سی ہے؟ یہ عذاب قبر کی طرف اشارہ ہے۔ عذاب قبر اس کے اندر بیان کیا جا رہا ہے کہ قبر میں، اور وہ بات یاد رکھیں، قبر میں یا برزخ میں، قبر میں یا برزخ میں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قبر کے اندر تو اس کی زندگی تنگ رہے گی، سکون نہیں، راحت نہیں، چین نہیں، ہے کہ نہیں؟ جہنم کی گرمی، جہنم کی لپٹ، اس کی تیز ہوا، اور اللہ کے نبی نے وہ حدیثیں بھی آئیں گی جس میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قبر کو بھی تنگ کر دیا جائے گا، قبر سکڑ جائے گی، فَتَخْتَلِفُ أَضْلَاؤُهُ، اور اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ہو جائیں۔ زندگی تنگ ہوگی کہ نہیں تنگ ہوگی؟ تنگ ہوگی۔ اور میرے بھائیوں،
آگے اللہ فرماتا ہے اور ہم قیامت کے دن اس کو یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اس کو اٹھائیں گے اندھا بنا کر کے۔ دونوں باتیں اکٹھا بیان کی گئی ہیں۔ جو زندگی تنگ ہوگی، جس نے اللہ کے ذکر سے اعراض کیا، یہ تنگ زندگی یعنی عذاب قبر، عذاب برزخ ہے، اور قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ عذاب قبر ہے پہلے والا، تنگ زندگی والا، اور قیامت کے دن حشر والی جو بات ہے وہ قیامت کے دن کا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو یہ اختصار کے ساتھ 2-3 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیثیں، بہت ساری حدیثیں ہیں میرے بھائیوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب ہوگا، قبر کا عذاب ہوگا، میری طرف وحی کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میری طرف وحی کی گئی ہے انکم تفتنون فی القبور، کہ تم لوگوں کو آزمایا جائے گا، مشقت میں، مصیبت میں ڈالا جائے گا قبروں کے اندر، قبروں میں ڈالے جاؤ گے، دفنائے جاؤ گے، تمہیں عذاب قبر کا سامنا کرنا ہوگا، آزمائشوں کا، مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہیں جسے آپ بار بار سنتے ہیں، میں اشارہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبرین، اللہ کے نبی 2 قبروں سے گزرے تھے کہ نہیں گزرے تھے؟ اللہ کے نبی 2 قبروں سے گزرے اور آپ نے فرمایا انہما لیعذبان، ان دونوں قبروں میں جو لوگ دفن کیے گئے ہیں ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے آگے وجہ بھی بتلائی تھی کہ ان دونوں کو عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ یہ عذاب ہونے کا پتہ اللہ کے نبی کو کہاں سے ہوا؟ وحی کے ذریعے سے ہوا، علم غیب نہیں ہے، وحی کے ذریعے سے ہوا۔ اور یہ بھی پتہ کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی اللہ نے بتلایا تو اللہ کے نبی کو معلوم پڑا۔ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُمَا لَكَبِيرٌ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن کسی بہت ایسے مسئلے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے، ایسے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے جن گناہوں سے بچنا بڑا مشکل رہا ہو۔ وَإِنَّهُمَا لَكَبِيرٌ، لیکن یہ دونوں گناہ تو بڑے ہیں، گناہ دونوں بڑے ہیں، لیکن دونوں گناہ ایسے نہیں ہیں کہ بچنا مشکل رہا ہو۔ اگر چاہتا تو آدمی ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، لیکن بچایا نہیں، اس لیے کیا ہو گیا؟ عذاب میں مبتلا کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما احدهما فكان لا يستنزه من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کے چھینٹوں سے یا اس کی گندگی سے، اس کی غلاظت سے بچتا نہیں تھا۔ آج کل تو ہر چیز میں مغرب کی نقالی چل رہی ہے اور اس کو ترقی کا راز سمجھا جا رہا ہے، اور کیا کرے، مغرب کا لباس جب پہنے گا آدمی تو بیٹھے گا کیسے؟ بیٹھ کر کے پیشاب کیسے کرے گا کہ چھینٹے نہ پڑے اس کے اوپر؟ اس لیے آج کل جب لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں اور لوگوں کا کلچر یورپ کا بن رہا ہے تو میرے بھائیوں مشرق کے اندر استنجا خانے بھی مغرب کے جیسے بن رہے ہیں۔ ایئرپورٹوں پر دیکھو کھڑے کھڑے پیشاب کرنے کے سارے انتظامات کیے گئے، سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے۔ ہمارے کپڑے چست چست ہیں، ٹائٹ ٹائٹ ہیں، اس حالت میں انسان بیٹھ نہیں سکتا میرے بھائی۔ اسی لیے کتنے لوگ رکوع کرتے ہیں تو سطر کھل جائے، یہ صورتحال ہوتی ہے، سجدے میں چلے جائیں تو سطر ظاہر ہو جاتا ہے، استغفر اللہ۔ کس قدر مغربیت آ گئی ہے، یورپ کا کلچر، یہودیوں کا، عیسائیوں کا کلچر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ اپنے سے پہلے والی قوموں کی نقالی کرو گے، مشابہت اختیار کرو گے، ایک دم بالکل برابر برابر نقالی کرو گے۔ اگر وہ کسی ضب کے، کسی گوہ کے سانڈے کے بل میں گھسیں گے تو تم ان کے نقالی کرتے کرتے، ان کی مشابہت اختیار کرنے میں اس بل میں بھی داخل ہو جاؤ گے۔ یہ حالت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا یستنزہ من البول یا لا یستتر من البول،
پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی غلاظت سے، گندگی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا۔ اب یا تو آدمی پاکی حاصل نہ کرے، استنجا ہی نہ کرے تو بھی وہی ہو گیا، یا استنجا کرے لیکن پیشاب کرتے وقت اس کے چھینٹے اس کے جسم پر پڑ رہے ہوں، تب بھی کیا ہوگا؟ تب بھی وہی ہوگا۔ اور دوسرے کو چغلی کیا کرتا تھا، چغلیاں کھاتا تھا، لگائی بجائی کے لیے یہاں کی بات یہاں، یہاں کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، تاکہ آپس میں جھگڑا ہو، لڑائی ہو، اور پھر اس کے بعد تماشا دیکھنے کا کام شروع کر دیں تماشا دیکھنے والے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس کے بعد کا واقعہ آپ جانتے ہیں، ہے نا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے، ہمیں اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتلایا کہ تم بھی اپنی مردوں پر لا کر کے، ہے نا، گیلی ٹہنی لا کر کے لگا دو، ہری گھاس لا کر کے لگا دو، جیسے ہری گھاس سوکھتی جائے گی عذاب قبر بھی ہلکا ہوتا جائے گا۔ یہ ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ آپ کو اللہ نے بتایا ایسا کرو تو آپ نے کیا، لیکن نبی نے ہم کو نہیں بتایا، اور ہم نہیں جانتے کہ عذاب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کس پر عذاب ہو رہا ہے کس پر نہیں ہو رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بات میں یہ کر رہا تھا، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں واقعہ موجود ہے، اور روایت صحیح ہے۔ اللہ کے نبی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو دفنانے کے لیے قبرستان جاتے تو اتنا روتے اللہ اکبر، یبکی، اتنا روتے، حتیٰ میرے بھائیوں کیا ہے، یہاں تک کہ آپ کے داڑھی کے بال بھیگ جاتے، آنسو بہ کر کے رخساروں سے گزرتے ہوئے داڑھی کے بالوں سے۔ اس سے پتہ چلا کہ عثمان غنی داڑھی رکھتے تھے، لمبی بڑی داڑھی تھی ان کے چہرے پر سجی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر، نبی کے صحابہ کے چہروں پر داڑھیاں تھیں۔ میرے بھائیوں، داڑھیوں کے بال بھیگ جاتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ جنت کا تذکرہ سنتے ہیں، جہنم کا تذکرہ سنتے ہیں، جہنم کا عذاب آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے، تب آپ کو اتنا زیادہ زار و قطار روتے ہوئے نہیں دیکھا جاتا، لیکن آپ جب کسی کو قبر میں دفنانے کے لیے آتے ہیں تو آپ اس قدر روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی کے بال بھیگ جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں ایسا؟ تب انہوں نے وہ حدیث سنائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کون سی حدیث؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ فإن نجا منہ العبد فما بعده ایسر منہ وإن لم ینج منہ فما بعده اشد منہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساتھیوں، بات یہ ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، یہیں سے آخرت کی شروعات ہوتی ہے، ایگزام کا آغاز، امتحان کا آغاز یہیں سے ہو جاتا ہے۔ پہلی منزل ہے آخرت کی یہ قبر۔ اگر بندہ اس قبر کی منزل میں نجات پا گیا تو بعد کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اس سے بھی آسان ہو جائیں گی، اور اگر بندے کو اسی پہلی منزل سے اگر نجات نہ ملی فما بعدہ اشد منہ، تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے بھی کہیں زیادہ سخت اور پریشان کن ہو جائیں گی۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا، ما رأیت منظرا افظع من ھذا، کہتے ہیں میں نے قبر کے اندر جو کچھ عذاب ہوتا ہے اس سے زیادہ سنگین اور خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پتہ یہ چلا کہ قبر کا عذاب ہوگا، قبر کا عذاب برحق ہے، اور یقین آئے نہ آئے ہمارا یقین ہے الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر، مسلم میں، اور خاص طور پر مسند احمد بن حنبل میں، ایسی مصنف ابن ابی شیبہ میں، میرے بھائیوں، کئی ایک صحابہ کرام سے روایت مروی ہے کہ جب آدمی کو دفن کر دیا جاتا ہے، قبر میں جب ڈال دیا جاتا ہے، یاتیہ ملکانی اسودانی ازرقانی، دو فرشتے آتے ہیں اس کے پاس، کالے سیاہ فرشتے، ازرقان نیلے،
فیقعدانہ، یہ دونوں فرشتے اسے اٹھا کر کے بٹھاتے ہیں. یقال لأحدہما منکر وللآخر نکیر، ایک کو منکر کہا جاتا ہے، دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. دونوں اٹھا کر کے بیٹھاتے ہیں، سوال کرتے ہیں رب کے بارے میں، سوال کرتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں، سوال کرتے ہیں اخیر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو تمہارے درمیان نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا؟ اگر مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے یہ ہمارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہیں. جواب دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم سے یفتح لہ باب الی الجنہ، جنت کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے. فیاتیہ، اللہ اکبر، وہاں سے فیاتیہ من ریحہا، اس کی خوشبو آتی ہے، جنت کی خوشبو آتی ہے، اس کی ٹھنڈک آتی ہے، اس کے باغ و بہار کے جلوے ملتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اسے جنت کے بستر لگا دو اور جنت کے بستر پر سونے کے لیے حکم دے دو. نم کہا جاتا ہے سو جاؤ. یہ ہوتا ہے قبر کے اندر نعمت کی بات. عذاب کی بات اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، لیکن کافر منافق اگر ہوتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، اور ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. چونکہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، کتنا بھی ٹیلنٹ رہا ہو، کتنا بھی اردو عربی جانتا رہا ہو دنیا میں، اگر ایمان دنیا میں نہیں ہے تو جواب نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، تو کیا کہے گا وہ؟ ہا لا ادری، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا یہ محمد کون ہے، میں نہیں جانتا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، میں نہیں جانتا میرا رب کیا ہے، کون ہے. ہا لا ادری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے سمعت الناس یقولون فقلت، میں نے لوگوں کو دیکھا جو وہ کہہ رہے تھے میں نے بھی وہی کہہ دیا. میرا ایمان نہیں تھا. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے فیفتح لہ باب الی النار، جہنم کی طرف وہ بات آ گئی، دروازہ کھولا جاتا ہے، اس کی گرمی، اس کی تپش آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے افرشوا لہ فراشا من النار، اس کے لیے جہنم کا بستر لگا دو. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا پہلے والے کے بارے میں؟ پہلے والے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ایمان والے کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی نے فرمایا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ إِلَى مَدِّ الْبَصَرِ، اس کی قبر جو 2 فٹ چوڑی 6 فٹ لمبی تھی، اس کو اس کی نگاہ جہاں تک جاتی ہے اتنا کشادہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آخری بات، اور مشرک کافر جب ہوتا ہے عذاب دیا جاتا ہے اسے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ، اس کی قبر کو میرے بھائیو تنگ کر دیا جاتا ہے. فَتَخْتَلِفُ أَضْلَاعُهُ، اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر سب چور چور ہو جاتی ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے. میرے بھائیو، میں یہ کہہ رہا تھا شروع میں، جو لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ حد نگاہ تک قبر کو کشادہ کیسے کیا جا سکتا ہے، وہاں جہنم کی گرمی کیسے آ سکتی ہے، جنت کی خوشبو کیسے آ سکتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں کیسے آ سکتی ہیں. جنت تو 7ویں آسمان کے اوپر ہے، جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے. کیسے کا سوال ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب کا حصہ ہے. بن دیکھے ایمان لانا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں. تو جب دیکھ کر کے ایمان لانے کی بات کریں گے تو وہ ایمان ہی کیا ایمان ہے جو دیکھ کر کے لایا جائے. ایمان کا اعلیٰ مقام ہے من خشی الرحمن بالغیب، بن دیکھے اللہ سے ڈرنا ہے، بن دیکھے جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، آخرت پر ایمان ہے کہ نہیں ہے. یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے. اور کہتے ہیں کہ جب تا حد نگاہ قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا تو ہم تو دفناتے ہیں تو 2 فٹ کے فاصلے پر دوسرے کی قبر ہوتی ہے، اس کے بغل میں تیسرے کی قبر، اس کے بغل میں چوتھے، اور پوری قبرستان. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جا سکتے، اس کا تعلق ایمان بالغیب سے. بہرحال میرے بھائیوں، ہم نے شروع میں کہا بات موضوع لمبا ہے، بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں. الحمدللہ چند باتیں نصیحت کے لیے کافی ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے کلام کی آیات سے، نبی کے فرمان سے اور امت کے سلف کے اقوال فرمودات سے عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی موت کے لیے، اسی قبر کے لیے، اسی آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
ہمیں منکرات سے، گناہوں سے، معاصی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔